اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز دو مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، صاحب قرآن کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا کیا فرمان ہے، صاحب قرآن کے کیا فرامین ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہماری بھی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ نور ہدایت کے اس پلیٹ فارم میں ہم قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن کی بات کریں، اہل بیت عظام کی بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، ہر اس پیارے کی بات کریں جس سے اللہ پیار کرتا ہے اور ہر وہ پیاری بات کریں جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اصلاح کر سکیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، اصلاح کرتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، عقیدت کا درس دیتا ہے، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے پیار کرو، اللہ کے حبیب سے پیار کرو، اور اتنا پیار کرو کہ ساری کائنات ایک طرف اللہ اور اس کے حبیب کا پیار، ایک طرف جب ہی آپ کو دنیا میں جینے کا طریقہ آئے گا اور دنیا گزارنے کا طریقہ آئے گا اور آخرت کمانے کا طریقہ آئے گا۔ مین مقصد دنیا میں آنے کا جو ہے وہ آخرت کی سوچ ہے اور آخرت کمانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ جس نے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر دیا ناظرین، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہے۔ یقیناً جب اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد دنیا بڑھتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی اور عوام الناس اس میں بھرتی چلی گئی، اتنی ہی پریشانیاں بھی آتی چلیں گی۔ اب ہمیں قرآن میں ہر چیز ملتی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی موبائل سے کہ ہم قرآن کی طرف بھی جائیں۔ اللہ کرے ہمارا بچہ، بوڑھا، جوان، سب مجھ سمیت اللہ پاک سب کو قرآن کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، انسان کی پرابلم، انسان کی پریشانی، انسان کی تکالیف اور ان کا حل کیا ہے۔ ان کا حل ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور ہمیں کون بتائے گا؟ علماء کرام بتائیں گے، جو العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو شخصیات خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی، میری مراد محترم المقام حضرت علامہ محمد امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد حسنین صاحب دامت برکات۔ السلام علیکم حضرت، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور حسنین صاحب آپ بھی خیریت سے ہیں؟ السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت شکریہ جی۔ حسنین صاحب آئی تھنک سیکنڈ ٹائم ہمارے اس بزم کا حصہ بنے، اور علامہ امتیاز صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ دونوں شخصیات تشریف لائے ہیں، ہم آپ سے سیکھنے کی تمع رکھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی یقیناً سیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہی ہم پروگرام کرتے ہیں باقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت پرابلم بہت زیادہ ہے علامہ امتیاز صاحب، بہت زیادہ تکلیفیں، بہت پریشانی، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن حل نہیں نظر آ رہا۔ حل کہاں ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال ہے کہ انسان اور اس کے مسائل اور پرابلمز ہر سائیڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا حل ہمیں کہاں ملے گا؟ دیکھیے حامد بھائی، انسان اس دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بے شک۔ ہم اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت طرح کی مخلوقات نظر آتی ہیں، جس میں کچھ ایسی ہیں جن کو جاندار یعنی لیونگ بینگز کہتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بے جان ہیں، لیکن مخلوقات میں ان کا شمار تو کیا جاتا ہے، جیسے چرند، پرند، ہوا، نباتات، پودے، سیارے، ستارے، سورج، یہ ساری چیزیں مخلوقات میں شمار اس کا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں افضل اور خیر جس کو قرار دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ان دونوں کا بنیادی ڈفرنس بھی یہی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جن کے علاوہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، بلکہ میں اس کو کیٹیگرائز اگر یوں کروں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات بنائی ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جسے ہم جن یا انسان کے نام سے جانتے ہیں، ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنایا ہے، اور ایک مخلوق ہے جسے ملائکہ یا فرشتہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ جو ملائکہ یا فرشتہ یہ مخلوق ہے، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس نہیں دیا۔ جب اس کے پاس نفس نہیں ہے
تو یہ خطا ہی نہیں کرے گا، بالکل اختیار ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری مخلوق جانور ہے۔ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس دیا ہے، یعنی وہ کھاتا پیتا ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، کل کیا کرنا ہے، فیوچر پلاننگ اس کے پاس نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ مخیر ہوا نہیں، بالکل مقید ہے ہی نہیں ہے، اس کو حساب و کتاب نہیں دینا ہوگا۔ تیسری جو مخلوق ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ جی اب یہاں بڑا لطیف سا نکتہ ہے کہ وہ مخلوق اگر عبادت نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، بالکل پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا۔ ایسے اب مسائل پہ آ جائیں تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ یہ پوری مخلوق کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے جو پروگریس کرتی رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی ہے، دن بدن بہتری کی طرف جاتی رہتی ہے، نئے ایڈونچرز، نئے انوینشنز اس کے اندر یہ لاتی رہتی ہے، اور جہاں نئے ایڈونچرز آئیں گے، نئی انوینشنز آئیں گی، ترقیاتی کام ہوں گے، وہاں مسائل بھی ہوں گے، ریزسٹنس بھی ہوں گے، ایسے ہی کیونکہ ریزسٹنس کے نتیجے میں ہی ترقی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، کسی چیز میں اچھا پن آتا ہے، تو اچھا پن مسائل کی صورت میں آتا ہے۔ تو مسائل میرے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے انسان کی زندگی میں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ انسان ان مسائل سے نبرد آزما کس طرح ہوتا ہے، ان کو ڈیل کس طرح کرتا ہے اور کس چیز سے کرتا ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم اسلام اور قرآن کو ایز اے سورس لے کر ہم ان مسائل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے مسائل کو سولو کرتے ہیں، ہم اس کا جواب نکالتے ہیں، اور جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہیں، اور انٹلیکٹ کے نتیجے میں یہ وہی بات ہو جائے گی کہ بہت سارے اختراعیں، بہت سارے ایسے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ سورس ہمارے پاس قرآن ہے، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا علامہ حسنین صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انسان، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جب دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے تو مسائل تو آئیں گے، تو مسائل کا حل قرآن میں، قرآن کیا کہتا ہے کہ کس انداز میں آپ اگر یہ کام کریں تو آپ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ زبردست سوال ہے۔ اگر دیکھیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جائیں تو مسائل کو کس طرح قرآن مجید ڈیل کرتا ہے؟ جی دیکھیں، اگر اسلام جو ہے نا وہ مسائل کی نوعیت بتاتا ہے۔ کیا بات، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں یا قرآن مجید کا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے۔ کیا ہے؟ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پرسنلی مسائل ہوتے ہیں، آپ کے حساب سے تو وہ مسئلہ ہے لیکن در حقیقت وہ مسائل ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بہت ساری ہماری سوسائٹیز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ غیبت نہیں کرے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ بھائی کا گوشت کھانا۔ گوشت کھانا، اگر ہم، اور آج آپ دیکھتے بھی ہیں سوسائٹی میں اس کو غیبت عام ہے، اس کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، دو بندے جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ غیبت کرنے سے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب انسان ایسا شخص کرتا ہے؟ اس کا سکون، چین، نیند، آرام سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ظاہر ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس پر ناراض ہے تو کیسے پتہ کیسے چلے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے، پھر وہ عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے یا لوگوں کی خیر خواہی کرنے میں وہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ملامت ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان موجود ہے جو اس کو ملامت کر رہا ہے کہ یہ کام برا کیا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ برا کام کرنے کے بعد ان کو ملامت ہی نہیں ہوتے، اس کا مطلب ان کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم مسائل کو حل کرنے جائیں تو قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ مسائل ہیں اور مجھ سے حل نہیں ہو رہے تو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ ذکر والوں کے پاس جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 24 ہی گھنٹے یاد کرتے ہیں، تو مسائل کا حل بھی تو وہی بتائیں گے نا۔ بالکل ایسے جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، احادیث نبویہ کو سمجھتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مسئلہ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی
رضامندی سے وہ امت کے مسائل کو ڈیل بھی کرتے ہیں اور حل بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا لازمی طور پر کہ جو اہل ذکر ہیں ان کے پاس آپ کو جانا پڑے. اہل ذکر سے مراد یہ نہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں، اہل علم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ زمر کے اندر کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور اہل ذکر بھی وہی لوگ ہیں. تو اہل ذکر کے پاس ہمیں جانا پڑے گا اور مسائل کا حل جب وہ بتائیں گے تو قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتائیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہمیں علماء کی طرف جانے کا راستہ بھی مل رہا ہے. اللہ کرے کہ میں آپ سب جتنے ہمارے ناظرین ہیں یہ سب اس پر عمل پیرا ہو جائیں. ہم تو مسجد میں بھی خطبے کے اینڈ میں جا رہے ہوتے ہیں جب آخر دوسری تکبیر ہوتی ہے، تکبیر ثانی کہا جاتا ہے جمعے میں، تو ہم اس دوران جاتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کریں اور ہم جا کر پہنچیں. ہم نے علماء اکرام کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم تکالیف میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہوتی ہے تکلیف، ایک اس کی جمع ہوتی ہے. جب جمع آ گئی تو یقین جانیے بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان کا بیڑا غرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ انسان مسجد، اب اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں وجہ کیا ہے، وجہ آپ کو بتائے گی آپ کی اپنی سوچ کہ آپ قرآن سے دور ہیں، آپ مسجد سے دور ہیں. مسجد میں بھی جاتے ہیں بس نمٹایا کام اور نکل لیے، ذہن میں چپل ہوتی ہے ہمارے نماز کے وقت. یہ بھی دیکھیں ہم اس نوعیت تک آپ پہنچے ہیں، یہ ہم نہیں کیا، میں نہیں کیا ہے، میں مسلمان ہوں میری طرف سے ہوا ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہوگا، اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو صاف رکھنا ہوگا، اپنے کاموں کو پوزیٹیو. جیسے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، علامہ امتیاز صاحب کے ساتھ ہی پوزیٹیو کے حوالے سے ایک ہمارا موضوع ہوا تھا، بہت سی اس میں ہمیں باتیں پتہ چلی تھیں. اگر ہم اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو وے کی طرف لے کر جائیں گے تو یقین جانیے تکالیف سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے. اچھا حضرت، یقیناً صحابہ کرام کے دور میں بھی وہ بھی انسان تھے، کمال کے انسان تھے. اس وقت تو زیادہ پرابلمس ہوا کرتی تھیں، تو وہ کس انداز میں مشکلات کو دور کیا کرتے تھے، کیا طریقہ کار اپناتے تھے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک. اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، دا وے جنہوں نے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ جو اپناتے تھے اس سے علم حاصل کرنے کا، اور ان کے سامنے زانوئے تلمس کس طرح ہوتے تھے، تو یہ بہت زانوئے تلمس، اس کی تشریح بھی کر دیں آسان ہو جائے گی. ان کے سامنے مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے، وہ ادب کا مقام، دو زانو ہو کے بیٹھنا، تو یہ ان کا ایک بیٹھنے کا انداز ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دیکھیے حامد بھائی، یقین جانیے کیا خوبصورت الفاظ آپ نے سکھا دیا. دیکھیں علماء کی محفل سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، زانوئے تلمس ہے جی، ماشاءاللہ. پلیز. تو صحابہ کرام جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور ان سے سیکھا کرتے تھے، ان کی زندگی کا نچوڑ میرے ہاں جو مجھے سمجھ آیا ہے، میرے کم جتنی میں عقل میری ہے، وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے ہوئے تھے، انہیں اپنے بارے میں اتنے مسائل، اس کے بارے میں اتنی کرٹیک یا اتنی مشکلات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اسلام کے لیے ہماری زندگیاں وقف ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل چکے تھے. آج ہم مسائل کا شکار اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. آج سے پہلے کی لائف میں اگر ہم دیکھیں، معاشرت کا پیراڈائم ہی چینج ہو چکا ہے. ہم مشکل کام، محنت والا کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ کام آسانی سے کیسے ہو جائے گا، اور مختصر کیسے ہوگا، اور کوئی اور کیسے کر پائے گا، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو جو اس کام سے زیادہ مزید آسان ہو، وہ اگر کوئی اپروچیبل ہے، وہ اس تک میری رسائی ہے تو میں اس طرف چلا جاؤں. صحابہ کرام کے ہاں ایسا کام نہیں ہوتا تھا. جو کام ان کو دیا جاتا تھا، جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا تھا، وہ کام اس کو ایز اٹ از کر لیا کرتے تھے. آج ہم موبائل سے لے کر اپنے نجی معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں بالکل پستی کا شکار صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کمفرٹ زون تلاش کرتے رہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ہاں موبائل ہے کہ ہم ہر چیز کو موبائل کی صورت میں لے کے آئے ہوئے ہیں اور اپنے کمفرٹ میں لے کے آئے ہوئے ہیں. پہلے کھانے پینے کی چیزیں خود تیار کی جاتی تھی، جا کے لائی جاتی تھی. آج اس کی صورت ہمیں بہت ساری ایپس، بہت سارے سوشل میڈیا اویلیبلٹیز کی صورت میں نظر آ جاتی ہے.
لیکن اس سے پہلے اگر صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھیں تو صحابہ کرام اور ان کی ازواج مطہرات چکی خود پیسا کرتی تھی. چکی پیسنے کے بعد آٹا بنتا ہے اور آٹا بننے کے بعد پھر اس کو گوندا جاتا ہے, پھر اس کی روٹی بنتی ہے. کتنا پروسیس ہوا کرتا تھا. آج یہ سارا پروسیس اسکپ ہو چکا ہے, ختم ہو گیا ہے. ڈائریکٹ ہم نے کیا کرنا ہے, روٹی بنانی تھی, ہم نے اس کو بھی اسکپ کر دیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں, فوڈ پانڈا سے آرڈر کر لو. مطلب یہ ایک ہلکی سی مثال ہے ہماری لائف میں کہ ہم بنانا بھی چیز کو تیار کرنے کے لیے بھی وہ ریڈی نہیں ہیں. تو کمفرٹ زون کو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. دوسرا, جس لائف میں, جس فرد کی زندگی میں کمفرٹ زون آ جائے گا, اس نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہوگا, وہ کبھی بھی سکسیس کو اچیو نہیں کر سکتا, کامیاب وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. وداؤٹ ہارڈ ورک کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. تو صحابہ کرام محنت کیا کرتے تھے. جیسے ہجرت کے بعد کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو مہاجرین نے, انصار نے اپنا سارا مال میں سے آدھا کر کے ان کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ یہ مال لے لیں اور یہاں ہمارے ساتھ معاشرت میں شامل ہو جائیں اور زندگی بسر کرنا شروع کریں. لیکن وہیں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس کو لینے سے منع کر دیا, اور یہ انصاری صحابی سے کہا کہ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور وہاں جا کر میں خود محنت کروں گا. اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ وہ گئے اور وہ بازار میں جانے کے بعد اگلے چند ہی دنوں میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے محنت کی. اگر اس وقت وہ کمفرٹ زون کو اپناتے کہ مل رہا ہے نا, انصاری صحابی دے رہا ہے, مفت کا دے رہا ہے, تو ٹھیک ہے لے لو, زندگی بسر ہو جائے گی, آدھا اس کے جو کمائی ہے وہ مجھے مل جائے گی, گزار سکتے تھے, حلال بھی تھا. اپروچ میں فرق ہوتا ہے حامد بھائی. اپروچ میں فرق کس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز ان کے لیے حلال تھی صحابہ کرام کے لیے, لیکن انہوں نے حلال ہونے کے باوجود بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, بالکل صرف اس وجہ سے کہ نہیں, القاسب حبیب اللہ. کیا بات ہے, واجب. محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو وہ اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا اور محنت کرنے کے بعد, خود محنت کے بعد اب انہوں نے کمایا. تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ محنت کیا کرتے تھے. آج ہم محنت نہیں کرتے. محنت نہیں کرتے. محنت میں اجر بھی ہے, محنت جتنی کریں گے اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملے گا. اچھا علامہ حسنین صاحب, میں چاہوں گا مختصر سا وقت ہے, 2 منٹ کے اندر ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے, نوجوان نسل کے لیے پیغام؟ میں پیغام جو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ قرآن کی طرف آئیں اور احادیث کی طرف. دیکھیں قرآن مجید کو بہت سارے ہم لوگ پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے. حامد بھائی, جب بھی ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور ہماری نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم چند سطریں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب دے گا اور آج کا کام ہمارا مکمل ہو گیا, اس طرح نہیں کریں. جب آپ روزانہ کی بہاف پر, کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید روزانہ کے بہاف پر ہم پڑھیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, اور جب ترجمہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ اس کی تفسیر اور وضاحت بھی پڑھ لیں, تاکہ آپ خود بھی تو اس بات پر ریڈی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, مجھ سے کلام کر رہا ہے. قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ابھی کلام, کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے. زندہ کتاب کس لیے, جیسے ہر شخص جو پڑھے وہ یہ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہا ہے. اور جب وہ قرآن کا ترجمہ اور آیت کا ترجمہ اس کے سامنے آتا جائے گا تو اس کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیز, اور وہ محاسبہ کرنے لگ جائے گا. رات کو سونے سے پہلے اس کو یہ محاسبہ ہو جائے گا کہ آج جو میں نے پڑھا ہے کیا میری زندگی اس کے الٹ تو نہیں چل رہی, کیا جو میں نے کل پڑھا تھا اور آج جو میں نے عمل کیا ہے یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. تو جب اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا اور یہ ہمیں شعور آ جائے گا کہ کیا غلط کر رہا ہوں, کیا ایک تو سنی سنائی باتیں ہیں کہ علماء اکرام ان کو بتاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جب انسان خود عمل پیرا ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا اور زیادہ سے زیادہ سمجھے گا. تو اس زون سے, جیسے ابھی امتیاز بھائی نے بات کی کہ کمفرٹ زون سے نکلیں, تو ہمیں یہ نہ ہو کہ کل کسی کا ختمہ ہے تو کسی مولوی صاحب کو بلانا ہے, کسی عالم کو بلانا ہے دعا کے لیے. آپ خود مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو ساری چیزیں خود آنی چاہیے, جو کہ ایک عام عالم کو یا ایک عام غصہ آ جائے گا اس بات پہ. نہیں غصے کی نہیں, آپ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے ہدایت کے لیے ان کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اپنا محاسبہ کریں, لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگوں پر بلیم کرنا چھوڑ دیں. تو میرا یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے
ترجمے کا اور اس کی آیتوں کی وضاحت کا اہتمام کریں تو الحمدللہ زندگی آسان کیونکہ بہت سے علماء اکرام یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ آج کل مساجد میں علماء اکرام کے ساتھ ہوتا ہی کیا ہے، اگر ایک علامہ صاحب، میرا پروگرام ہے نا، علامہ صاحب آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یار عصر کی نماز تو چلے میں یہاں پڑھ لوں گا، مسجد میں مغرب تو لازمی پڑھیں، کیوں؟ کمیٹی والے غصہ ہو جائیں گے۔ کمیٹی والوں کو بھی احساس کرنا چاہیے، علماء اکرام کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ علماء اکرام زیادہ تر مسجد میں ہی ٹائم دیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مسجد صاحب میں علماء کرام ہیں تو ان سے سیلری نہ لیں، کوئی معاشرہ دوسرا اختیار کر کے پھر وہ کمیٹی والے ان کو تنگ نہیں کرے گی، اپنی مسجد بنا کے ایسے ہی اللہ پاک سب کمیٹی والوں کو سلامتیاں نصیب فرمائے، ہدایت کی بھی دعا ہے، سلامتی کی بھی دعا ہے۔ علامہ صاحبان آپ کا بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔